اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مخلفین، جو منافقین پیچھے رہ گئے انہوں نے آ کر معذرت کی اور قسمیں کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ظاہر قبول کر لیا اور باطن اللہ کے حوالے کر دیا۔ 3 سچے مومن بھی آئے جو پیچھے رہ گئے تھے، اور یہ تھے کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور حلال بن امیہ۔ انہوں نے سچ سچ کہا، کوئی عذر نہیں تراشا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان سے بات نہ کریں۔ چنانچہ ان کے لیے لوگ بدل گئے، زمین انجانی ہو گئی، وہ اپنے آپ سے تنگ آ گئے اور دنیا اندھیر ہو گئی۔ 40 دن گزرے تو مزید حکم آیا کہ اپنی عورتوں کے قریب بھی نہ جائیں۔ 50 دن پورے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قبولیت توبہ کی آیت نازل فرما دی، اور اللہ نے ان 3 آدمیوں کی بھی توبہ قبول کی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، ان کی جان پر بن آئی، انہوں نے یقین کر لیا اللہ سے بھاگ کر پناہ کی کوئی جگہ اور نہیں، اگر ہے تو اسی کی طرف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی کی تاکہ وہ توبہ کریں، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اس سے مسلمانوں اور پیچھے رہ جانے والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو خوشخبری اور مبارکباد دی، انعام دیے اور صدقے کیے، اور یہ ان کی زندگی کا مبارک ترین دن تھا۔ اس موقع پر بعض آیتوں نے منافقین کا بہانہ پھوڑ دیا، ان کے جھوٹ کا راز کھول دیا اور سچے مومنین کو بشارتیں دیں۔ پس سب تعریف تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب 9 ہجری میں تبوک سے واپس ہوئے، اسی مہینے نجاشی شاہ حبشہ اصحمہ بن ابجر نے وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر شعبان 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم نے وفات پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، بقیع میں دفن فرمایا اور سخت غمگین ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر میرے پاس تیسری لڑکی ہوتی تو اس کو بھی تم ہی سے بیاہ دیتا۔ پھر ذی قعدہ 9 ہجری میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی فوت ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی اور اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کی، مگر آپ نہ مانے۔ پھر قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہو گئی جس میں منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ غزوات کے متعلق چند کلمات۔ جاہلیت میں جنگ کے معنی تھے بغیر کسی رحم اور مروت کے قتل و غارت گری، آتش زنی، اکھاڑ بچھاڑ، لوٹ مار، عورتوں کی بے حرمتی، زمین میں فساد، کھیتی باڑی اور جانوروں کی تباہ کاری۔ لیکن اسلام نے آ کر جنگ کے مطلب کو مکمل طور پر بدل دیا۔ چنانچہ اس نے جنگ کو مظلومین کی مدد، ظالموں کی سرکوبی، زمین پر امن و امان پھیلانے، عدل قائم کرنے، کمزوروں کو طاقتوروں کے چنگل سے چھڑانے، بندوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لگانے، اور باطل ادیان کے ظلم سے اسلام کے عدل کی طرف لانے کا ذریعہ بنا دیا۔ عربوں کی عادت نہ تھی کہ کسی کے سامنے سر جھکائیں، خواہ جنگ کتنی ہی طول پکڑ لے اور قیمت بھی کتنی ہی زبردست چکانی پڑے۔ چنانچہ بکر اور تغلب کے درمیان جنگ 40 سال تک چلتی رہی۔ جنگ بسوس 40 سال تک چلتی رہی اور فریقین کے کوئی 70,000 آدمی مارے گئے، مگر کسی نے دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا۔ اوس اور خزرج کی لڑائی 100 سال سے زیادہ چلی، مگر کسی نے بھی دوسرے کے سامنے سر نہ جھکایا۔ جنگ جاری رکھنا اور دشمن کے سامنے کبھی سر نہ جھکانا اسلام سے پہلے عربوں کی معلوم اور معروف عادت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام لے کر آئے تو عرب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی اسلوب سے سامنا کیا اور آپ کو بھی میدان جنگ تک گھسیٹ لائے، لیکن آپ نے ایک دوسرے ہی اسلوب سے ان کا سامنا کیا جو نہایت حکیمانہ تھا، یہاں تک کہ ان کا ملک فتح کرنے سے پہلے ان کے دل جیت لیے۔ آپ کے غزوات میں آنے والوں کی تعداد اور ان غزوات کے نتائج کا تقابل جب جاہلیت میں پیش آنے والی جنگوں کے نتائج سے کیا جائے تو عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے۔ آپ کے غزوات اور جنگوں میں قتل ہونے والے سارے مسلمان، مشرکین اور یہود و نصارہ کی تعداد مجموعی طور پر کم و بیش 1000 بنتی ہے، اور ان غزوات میں جو مدت صرف ہوئی وہ 8 سال سے زیادہ نہیں،
مگر اتنے تھوڑے عرصے میں اتنی معمولی سا خون بہا کر آپ نے تقریباً پورے جزیرہ عرب کو اپنا تابع فرمان بنا دیا، اور اس کے اطراف اور اکناف میں امن و امان کا دورہ ہو گیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ تلوار کی قوت سے ممکن ہے؟ بالخصوص ان لوگوں کے لیے جو معمولی بات پر نہ ختم ہونے والی جنگ چھیڑ دیتے تھے اور ہزاروں پر ہزار افراد قربان کرتے جاتے، مگر یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ دوسرے فریق کے سامنے سر جھکائیں گے۔ ہرگز نہیں، بلکہ آپ نے جو کچھ پیش فرمایا وہ نبوت اور رحمت تھی، رسالت اور حکمت تھی، دعوت اور معجزہ تھا، اللہ کا فضل اور اس کی نعمت خاص تھی۔ فرضیت حج 9 ہجری اور حجۃ الوداع 10 ہجری، یہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت دے، آمین یا رب العالمین۔